یہ جو سو کالڈ بلاگرز آئے ہوئے ہیں جو اپنی اوقات بھول چکے ہیں، ان کو پیسوں نے اندھا کر دیا ہے، شہرتوں نے ان کو مصروف کر دیا ہے، یہ دکھاتے کچھ ہیں ہوتے کچھ ہیں۔ آپ کے سامنے آ کر فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہنسیں گے، دنیا دکھائیں گے، اور تنہائیوں میں اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی دنیا سے انہیں خوف آئے گا، ڈریں گے۔ یہ دیکھو جی بیڈ لے لیا، یہ دیکھو جی یہ لے لیا، فلاں لے لیا، فلاں لے لیا، گاڑی لے لی۔ ابے لے لی تو چلا، ہمیں کیوں دکھا رہا ہے؟ بیڈ لیا، جا سو جا اس پہ، ہمیں کیوں دکھا رہا ہے؟ فضول۔ یہی ان کی دنیا ہے، یہی ان کی زندگی ہے، یہی سب کرتے کرتے ان کو موت آئے گی، پھر 2-4 دن کا رونا دھونا ہوگا، اس پہ بھی ولاگز بنیں گے۔ تو ان بے غیرتوں کا بائیکاٹ کریں، اپنی نسلوں کو سمجھائیں کہ بچہ یہ لوگ تمہیں زندگی نہیں سکھا سکتے، یہ لوگ تو خود چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، ان کو تو اتنا سینس نہیں ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ 5 وقت کی نمازیں ان کی ڈسٹرب، اور یہ جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں نا بیٹا، یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس قرآنی شعور نہیں ہے، ان کے دل اللہ کی معرفت سے خالی ہیں۔ یہ زبانی کلامی صرف اللہ اللہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کو ماننے والا اللہ کے حدودوں کو کراس نہیں کرتا۔ وہ اس کے اندر تو یہ ہمت نہیں ہوتی بھائی کہ ایک چیز سے اللہ نے منع کیا ہو اور وہ جان بوجھ کے وہی سب کچھ کرے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کر شادیوں میں مجرے کرتا ہے، اور جب ان کو کوئی روکتا ہے تو آگے سے کہتا ہے مہمان ناراض ہو جائیں گے۔ ابے بھاڑ میں جائے تیرے یہ مہمان۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا کہ جس کو تھوڑے سے ہوس اور نفس کے نشے لگے تو لڑکیاں ڈھونڈتا ہے یا لڑکے ڈھونڈتا ہے۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا جو زنا کرتا ہے اور دوستوں کو خوش کرنے کے لیے لڑکیاں پیش کرتا ہے، یہ بے غیرت ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن لوگ تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی بات آتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں، قرآن کے ذریعے سے جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اور ایمان کا بڑھنا انسان کا اللہ کی نافرمانیوں سے منہ موڑنا، وہ ایمان جو انسان کو نیک اعمال پر کھڑا کرتا ہے، وہ ایمان جو انسان کو اللہ رب العزت کے سامنے عاجز بناتا ہے، وہ ایمان کہ جس کے بڑھنے سے انسان کے اندر یہ قوت آتی ہے کہ وہ دنیا کی لذتوں کو لات مارتا ہے، گناہوں کو لات مارتا ہے، ہر اس کام سے منہ موڑ لیتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی چھپی ہو۔ جتنا ایمان بڑھے گا اتنا وہ اللہ کے قریب چلا جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے مرنا تو مسلمان بن کے مرنا۔ تو آج ہم اپنی زندگیوں پہ غور کر لیتے ہیں، یا جن لوگوں سے ہم متاثر ہیں انہی لوگوں کو سامنے رکھ کر دیکھتے دیکھتے ذرا سا ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، وہ کتنے پانی میں ہیں، اور مسلمان کتنے پانی میں۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، فجر میں نہیں اٹھنے ہوتا، فجر میں نہیں اٹھنے ہوتا، اس کا مطلب یہی ہے نا فجر کی اہمیت نہیں ہے آپ کے دل میں۔ فجر میں جو مسجدیں خالی ہیں یہ اس بات کی گواہی ہے نا کہ لوگوں کو نیند زیادہ ضروری ہے، لوگ اپنے کمفرٹ زون سے، اپنے آرام سے محبت کر بیٹھے ہیں، اور اس محبت میں اللہ رب العزت کی پکار کو بھی اگنور کر رہے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور انسان کہتا ہے سنہرے خواب دیکھنا بہتر، نیند بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اللہ رب العزت کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب جو بندہ 4-5 بجے فجر میں نہیں اٹھ رہا اور فجر میں اٹھ کے مسجد نہیں جا رہا تو اسے پھر چاہیے کہ اگر اس کی 5 بجے کی فلائٹ ہو تب بھی ایسا ہی کرے نا، گرل فرینڈ بلائے 4 بجے تب بھی سویا رہے گا۔ اگر مسلمانوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کی اہمیت نکل گئی تو مسلمان دعوے تو 1000 کرے گا کہ میں اللہ والا ہوں، لیکن اللہ کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ اللہ کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی بات کی اہمیت آپ کے دل میں ہو۔ لیکن میرا مسلمان جانو مانو سے فارغ ہوگا تو اللہ پہ فوکس کرے گا نا۔ تو یہ سارے ٹوپی ڈرامے ہیں، عبادتوں کے معاملے میں دھوکے بازیاں چل رہی ہیں، 2 نمبریاں چل رہی ہیں، عبادت نہیں ہوتی، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تہجد مشکل ہے، یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے، فلاں مشکل ہے۔ ابے چپ کر، بہانے نہ دے، خود کو دھوکے نہ دے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ صاف بول کہ تیرا دل نہیں کرتا، صاف بول کے اللہ سے تیرا دل نہیں جڑتا، صاف بول کہ تجھے دنیا زیادہ ضروری ہے، اللہ کی بات کی اہمیت نہیں ہے تیرے دل میں۔ وہ دین، وہ قرآن، وہ شریعت، وہ احکامات جو اللہ رب العزت نے انسانوں پر فرض کیے، اور انسان یعنی اللہ کا، میں کیسے سمجھاؤں، جذبات میں میرے الفاظ غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ میں دل سے سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن آپ سمجھتے نہیں ہو۔ اب لیٹ سپوز ایک ماں جس کو یہ سینس ہے 12 سال کا بچہ جو ہے نا وہ صرف 10 کلو کا وزن ہی اٹھا سکتا ہے، تو وہ ماں کبھی بھی اس بچے سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرے گی کہ تم بیٹا 20 کلو کا وزن اٹھاؤ۔
یعنی ایک ماں کو تو اتنی سینس ہے کہ وہ اپنے بچے کو کوئی ایسا آرڈر نہیں دیتی، اپنے بچے کو کسی بھی ایسے کام کو کرنے کا نہیں کہتی جو وہ بچہ نہیں کر سکتا، کمزور ہے۔ وہ اللہ جو حکمتوں کا مالک ہے، وہ اللہ جو دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، انسان کو انسان سے بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے، وہ اللہ اگر ایک انسان پر نماز فرض کر رہا ہے، انسان پر سچ بولنا فرض کر رہا ہے، نفس کو قابو کرنا فرض کر رہا ہے، اور انسان بدلے میں یہ کہے کہ مشکل ہے، تو یہ انسان کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے ہم پر وہ فرض کیا ہوا ہے جو ہمارے بس میں نہیں؟ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ستارے توڑ کر لاؤ، چاند کو بے نور کر دو، سورج کو بے نور کر دو۔ اللہ نے تو سمپل وہ عبادتیں فرض کی ہے جو ہر عام انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ خود کو دھوکے دینا بند کریں، یہ ڈرامے بازیوں سے نکلیں۔ اگر آپ نے ایک عمل نہیں کرنا نا تو نہ کریں، بدلے میں یہ نہ کہے کہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے، مشکل ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے۔ کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ نے جو بھی فرض کیا ہوا ہے وہ انسان کر سکتا ہے۔ اللہ انسان پر کوئی ایسی چیز فرض کر دے جو انسان نہ کر سکتا ہو، تو آپ مجھے بتائیں اللہ ہمارے ساتھ انفیئر کر سکتا؟ جنت کمانا بھی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لوگوں نے اسے مشکل بنایا ہوا ہے نا۔ آپ کہتے رہو، آپ کی مشکل کہنے سے ان لوگوں کے لیے تو مشکل نہیں ہو جائے گی جو لوگ کما رہے۔ ایک مزدور 2000 روپے کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو کر پتھر اٹھا رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، اس کے جسم کو پسینے آئے ہوئے ہیں، اس کا جسم تھک گیا ہے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے صرف 2000 کی خاطر۔ اور ایک مسلمان مسجد میں جا کے پنکھے کے نیچے کھڑا ہو کر اے سی کے کمروں میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بڑا مشکل کام ہے جی، خود سوچو۔ چل چھوڑ یہ ساری باتیں، تجھے میرے چہرے پر ایک اطمینان نظر آ رہا ہے؟ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ہنس کے دکھاؤں؟ آ رہا ہے نا؟ یہ اطمینان مجھے دنیا کے نین نقشوں سے نہیں ملا، بہت بھاگا ہوں اس دنیا کے پیچھے، تھک ہار کے ہی بیٹھا ہوں یہاں پہ۔ ہمیں تو یاد بھی نہیں کہ کب کہاں کدھر ٹوٹے اور پھر کیسے کیسے خود کو سمیٹا، یاد نہیں ہے۔ میں بھی کبھی تیری جگہ بیٹھ کر یہ سوچتا تھا فالوورز بنانے ہیں، پیسہ بنانا ہے، اللہ رسول بعد میں کر لیں گے، داڑھی ٹوپی شادی کے بعد پہن لیں گے۔ داڑھی ٹوپی رکھی تو رشتہ کون دے گا؟ امی ابو جس کے گھر رشتہ لینے جائیں گے وہ تو تصویر دیکھ کے ہی کہے گی نو برو، یہ تو مولوی ٹائپ بندہ ہے، اس سے نہیں۔ کبھی ہوا کرتی تھی کبھی ایسی سوچیں ہماری بھی، لیکن ایٹ دی اینڈ ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور۔ میرے بندے، تو ساری عمر مجھ سے بھاگتا رہتا ہے، تجھے ساری عمر اپنی کامیابی دنیا کے نئے نقشوں میں نظر آتی ہے، تو تھکا دیتا ہے خود کو لوگوں کے پیچھے، اور یہ لوگ تجھے اٹھا کے ذلیل کرتے ہیں۔ تو نے مجھے اپنا سیکنڈری آپشن رکھا ہوا ہے، پرائمری لیول پہ تیری دنیا سیٹ ہے، پہلے دنیا، پہلے نام، پہلے عزت، پہلے شہرت، پہلے فلاح، پہلے فلاح۔ تو ساری عمر اللہ سے نظریں چراتا پھرتا ہے، کر لیں، غفور الرحیم ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تیرا وہ رب ہوں کہ تیرے اس بیہیویئر کے باوجود، اس ناشکری کے باوجود، میں تجھے اندھیروں سے نکالتا ہوں اور روشنیوں میں ڈالتا ہوں، تاکہ تو اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے بچ جائے، تاکہ تو ٹوٹنے سے، بکھرنے سے بچ جائے، تاکہ تو اپنی اصلاح کر لے۔ لیکن اس کے باوجود بھی تو میرا احسان نہیں مان، تجھے میری ضرورت نہیں پڑتی، تو اپنے دل کے جذبے میرے ساتھ نہیں جوڑتا، تو سٹل لوگوں پہ بھروسے کرتے رہتا۔ غور کرے اپنی زندگیوں پر کہ کہیں تمہاری زندگی اللہ کے نافرمانوں کی طرح تو نہیں گزر رہی، کہیں شیطان اور نفس نے تمہیں جکڑا تو نہیں ہوا، کہیں تم خواہشوں کی مرید تو نہیں ہو، کہیں تم ان لوگوں میں سے تو شامل نہیں ہو کہ جن کو اللہ 5 وقت اپنی طرف بلاتا ہے، اپنی ملاقات کی طرف بلاتا ہے، اپنی یاد کی طرف بلاتا ہے، اور وہ ہر بار اللہ کو اگنور کرتے ہیں اور اپنی سو کولڈ دنیاوی ایکٹیویٹیز کو پریورٹیز دیتے ہیں اور اللہ کو اگنور کر دیتے ہیں، آخرت کو اگنور کر کے دنیا کو مقدم رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، کیونکہ جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں نا، اللہ کو بھولنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ہمیں سچ میں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری زندگی کن کاموں میں گزر رہی ہے۔ گناہوں کو کرنے کے بعد بھی کوئی ندامت نہیں ہوتی۔ تو پلیز مزید ٹائم ضائع نہ کریں، آلریڈی بہت ہو چکا ہے۔ آ جائیں اللہ کی طرف، آئیں گے نا؟ اللہ یہی چاہتا ہے۔ اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ کی ہر رات آپ کو ڈرائے گی، آپ کا ہر دن آپ کو مزید غمزدہ کرتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کا ہونا تمہاری زندگی میں بہت ضروری ہے تمہارے لیے۔ مرنے کے بعد کسی کو موقع نہیں ملا دوبارہ کہ وہ جائے اور اپنے اعمال ٹھیک کر کے واپس آ جائے، آپ کو بھی نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم اگر مگر کاش یہ وہ اس کے حوالے نہ ہوں، اپنی یہ زندگی سوچ سمجھ کر گزارے۔ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچا کرے کہ اس کام میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے۔ تو آؤ
آخرت کی فکر کریں، توبہ کرتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں اپنے رب کی طرف، وہ رب جو ایک توبہ پر سالوں سال کے گناہ، یہاں تک کہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے، اگر سچی توبہ لے کر آ گئے، اگر خود کو بدلنے کی نیت سے آ گئے اور دل کی گہرائیوں سے اگر اللہ کو سوری کرو گے، تو اللہ کہتا ہے میں صرف تمہارے گناہ معاف نہیں کروں گا، تمہیں صرف پاک نہیں کروں گا، تمہاری روحانیت کو صرف زندہ نہیں کروں گا، بلکہ وہ گناہ جو تم نے کر رکھے ہیں، وہ ظلم جو تم نے اپنی جانوں پر ڈھا رکھا ہے، ان سارے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا، تمہاری بری زندگی کو اچھی زندگی میں کنورٹ کر دوں گا، تمہاری برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر دوں گا، تمہارے بیڈ ہیبٹس جن کے نشے لگ گئے ہمیں، اگر توبہ سچی ہے تو وہ ساری عادتیں ختم کر کے ایک نیک، ایک پاک انسان بنا دوں گا۔ تو آؤ اللہ کی طرف یار، کیا اللہ کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ پاگل، بس کرو۔ یہ دنیا تو ہر دوسرے تیسرے بندے کے پاس ہے، اس کو اچیو کر لینا کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے، یہ تو منٹوں میں اچیو ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس گٹس ہیں، اسکل ہے۔ آخرت کو اچیو کرنا بہت بڑی بات ہے۔ جو ایک دل کی بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ واللہ میں آپ لوگوں سے صرف اور صرف اللہ کی محبت کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، بہت زیادہ، اور ایک ایک کے لیے یقین کریں میں دل سے چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کو جلد سے جلد اپنے اللہ کے راستے پر لے آئے، جلد سے جلد ان بے حیائیوں اور گمراہیوں کے بازاروں سے منہ موڑ کر اللہ رب العزت کے راستے پر آ جائے۔ جہاں موبائل کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے وہاں پر صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، جہاں نظروں کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے وہاں نظروں کا صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، جہاں اپنی جوانیوں کو غلط کاموں میں انوالو کر کے برباد کیا جا سکتا ہے وہاں اپنی جوانیوں کو عبادات میں لگا کر پریشیس بھی بنایا جا سکتا ہے، جہاں ناچ گا کر فالورز بنائے جا سکتے ہیں وہاں اللہ رب العزت کی بات پہنچا کر، قرآن کی آیتیں پہنچا کر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ڈیلیور کر کے بھی فالورز بنائے جا سکتے ہیں۔ ڈزنٹ میٹر، جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی کہ آپ کے ملینز میں فالورز ہیں یا آپ کے بلین میں فالورز ہیں، کوالٹی میٹر کرتی ہے کہ جو فالوور، جو بندہ آپ سے جڑا ہے، جو آپ کو فالو کر رہا ہے، جو آپ کو جانتا ہے، آپ اس کو ڈیلیور کیا کر رہے ہو، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور اس کو آپ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ تو ناچ گا کر، بے حیائیوں کو پروموٹ کر کے اور اپنے جسموں سے کپڑے اتار کر اور اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اگر میں لاکھوں لوگوں کا ہجوم بھی جمع کر لوں اور جن پر میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں، یہ میری بربادی کا سبب بنیں گے، اور اگر میرے ساتھ 100 لوگ جڑے لیکن وہ 100 لوگ مجھ سے میرے اللہ کے لیے جڑے، یہ 100 لوگ ہی آپ کی آخرت بنا سکتے ہیں۔ لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کی آلریڈی واٹ لگی پڑی ہوئی ہے، کتنے لوگ ہیں جو بے سکون ہیں، بے حیائیوں کو کرتے کرتے خود بھی بے سکون ہو چکے ہیں، اور جو ان کی بے حیائیوں کو دیکھ رہے ہیں، جو ان کی بے حیائیوں میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی بے سکون ہو چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے سکون کو مینٹین رکھنے کے لیے، آپ کو بے سکونی سے بچانے کے لیے آپ کو یہی کہا ہے کہ ہمیشہ صحیح راستوں کا انتخاب کریں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں سے منع کیا، تو جو منع ہو جائے گا وہ بچ جائے گا۔ لوگ اسے کہیں گے کہ یار یہ کتنا اولڈ مائنڈیڈ ہے، یہ کیسی پرانی باتیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں بازی مار جائے گا، اللہ کی نظروں میں مقبولیت کا درجہ حاصل کر لے گا۔ تو آپ مجھے خود بتائیں، ایمان سے بتائیں، آپ سے ساری دنیا راضی ہو جائے، ساری دنیا آپ کی رسپیکٹ کرے، ساری دنیا آپ کو عزت دے، ساری دنیا اپنی کمائی ہوئی دولت آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے، لیکن بدلے میں آپ اپنے رب کو خود سے دور کر دو، اپنی لائف سے مائنس کر دو، رب کو ناراض کر دو، لوگوں کو خوش کر دو، تو ساری دنیا کی واہ واہ بھی تمہیں سیٹسفائیڈ نہیں کر پائے گی۔ تمہیں ہمیشہ یہ لگے گا کہ میں نے بہت بڑا لاس کیا ہے، حالانکہ دنیا خود چل کر آئے گی تمہارے پاس، لوگ تمہاری غلامی کرنے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن اگر تم نے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی سے آزاد کر دیا، کیسے سیٹسفائیڈ کرو گے میری جان خود کو؟ تم کیسے اپنے آپ کو یہ یقین دلاؤ گے کہ تم ایک کامیاب انسان ہو؟ سب کچھ ہے تمہارے پاس، اللہ نہیں ہے۔ اب بتاؤ کیا حیثیت ہے تمہاری، کیا ویلیو ہے تمہاری؟ سب کو ٹائم دیتے ہو، سب کی فکر کرتے ہو، خود کو ٹائم نہیں دیتے، اللہ کو ٹائم نہیں دیتے، اللہ کی فکر نہیں کرتے، اپنی فکر نہیں کرتے۔ بتاؤ تم کیسے میچور انسان ہو؟ تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ میں بڑا عقل مند انسان ہوں؟ لیکن دوسری جانب اگر ساری دنیا تمہیں آکورڈ سمجھے، ساری دنیا تمہیں غلط کہے، ساری دنیا تمہاری عزت کرنا چھوڑ دے، سڑکوں پہ آ جاؤ، لیکن ایک احساس بس تمہیں ہوتا رہے کہ تمہارا رب تمہاری غربت میں تم سے راضی ہے، تمہارا رب تمہاری گمنامی میں تم سے راضی ہے، تمہارا رب فقیری میں تم سے راضی ہو چکا ہے، تو یہ احساس تمہیں کس لیول پہ لے جائے گا؟ تمہاری سکون کی کیا انتہا ہوگی؟ کبھی امیجن کیا تم نے؟ نہیں نا میری جان۔ تو یہ جو بھی دنیا میں گند پھیلا ہوا ہے اور میرے اور تمہارے جیسے نوجوان اس گند کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، واللہ اس گند میں منہ مارنے کے بعد انسان اپنی نظروں میں گر جاتا ہے۔ جس دور میں ہر دوسرا تیسرا بندہ آپ کو گناہوں کی دعوت دے رہا ہو، آپ کا رخ اللہ سے بے حیائیوں کی طرف پھیر رہا ہو،
ایسے دور میں سوچیں آپ کو بچنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کے گھروں میں زیور ہو، مال ہو، دولت ہو، اور آپ کے علاقے میں چوریاں ہونا شروع ہو جائیں، ہر دوسرے تیسرے گھر میں چوری اور ڈکیتی کا سما ہو، تو آپ کو کتنی بڑی فکر لگے گی اپنے مال و دولت کی، ہیرے جوہرات کی۔ وہ ایمان جو اللہ رب العزت گنے چنے بندوں کو دیتا ہے، اور آپ کو دیا ہوا ہے سب سے بڑی دولت۔ پوری دنیا خدا کو ڈھونڈ رہی ہے، کوئی اسے بتوں میں تلاش کر رہا ہے، کوئی اسے آگ میں تلاش کر رہا ہے، کوئی اسے سورج، چاند، ستاروں میں ڈھونڈ رہا ہے۔ اور کتنے بے وقوفوں نے پتھروں کو اپنا خدا مان لیا، سورج کو اپنا خدا مان لیا، انسانوں کو اپنا خدا مان لیا۔ اور مجھے اور تمہیں اس رب کی پہچان ہے جو رب اس دنیا کا ریئل رب ہے۔ یعنی اگر سوچا جائے تو پوری دنیا جس چیز میں کنفیوز ہے، جس ذات کو پتھروں میں، سورج، چاند، ستاروں میں ڈھونڈا جا رہا ہے، وہ رب ہمارا رب ہے۔ پوری دنیا سجدہ کر رہی ہے اپنے خداؤں کے سامنے، کوئی پتھر کے سامنے، کوئی انسانوں کے سامنے، کوئی دولتوں اور شہرتوں کے سامنے، کوئی مورتیوں کے سامنے۔ سب کے سب سجدے فضول، بیکار، کوئی اہمیت نہیں رکھتے اللہ کی نظروں میں۔ اور ہم جیسے گنہگار مسلمانوں کا ایک سجدہ اللہ کی نظر میں بہت ویلیو رکھتا ہے، کیونکہ مسلمان جس رب کو سجدہ کرتا ہے نا، وہی اس دنیا کا اصل رب ہے۔ علم کی کمی کی وجہ سے شاید میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں الفاظ کے ذریعے سے نہیں رکھ پا رہا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں۔ واللہ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم جس رب کو سجدہ کر رہے ہیں نا، ہم جس رب کا نام لیوا ہے، ہم جس رب کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم جس رب کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ رب اس دنیا کا حقیقی رب ہے۔ تلاش تو سبھی کر رہے ہیں، کوئی پتھروں میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی چاند، ستارے اور سورج میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہے، اور بہت سارے بے وقوف تو پتھروں کو خدا سمجھ کر سجدہ بھی کرنے لگ گئے، عبادت بھی کرنے لگ گئے۔ لیکن ہم کتنے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم جس رب کو مانتے ہیں وہ اس دنیا کا ریئل رب ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی دولت ہے جو بغیر کسی محنت کے مجھے اور تمہیں مل گئی۔ رب کا تعارف، اصل رب کی عبادت کرنے کا موقع۔ مانگ تو سبھی رہے ہیں، کوئی پتھروں سے مانگ رہا ہے، کوئی دولت مندوں سے مانگ رہا ہے، کوئی کسے اپنا خدا سمجھ کر اس سے مانگ رہا ہے، کوئی کسے اپنا خدا سمجھ کے مانگ رہا ہے، لیکن ہم اس سے مانگ رہے ہیں جو واقعی خدا ہے، واقعی اللہ ہے۔ تھوڑا سا امیجن کریں، تھوڑا سا غور کریں اس بات پر، کتنے لکی لوگ ہیں ہم۔ اب مجھے بتائیں، جب ایک اللہ اتنی بڑی بلیسنگ ہم پر کر دے، اللہ ہمیں اتنا بڑا خزانہ دے دے، تو کیا بدلے میں ہم یہ 2-4 عبادتیں نہ کریں؟ بدلے میں کیا یہ 60-70 سال کی زندگی اس رب کے حوالے کرنا مشکل ہے؟ تو کیوں نہ ہم اپنے لیے ایک بہترین فیصلہ کریں، اپنے ان تمام گناہوں کو، ان خواہشوں کو اور ان محبتوں کو جو ہمیں اللہ سے دور لے کر جا رہی ہیں، ہمارا ٹائم ضائع کر رہی ہیں، ان کو چھوڑ دیں اور ان راستوں پر چلنا شروع کر دیں جس راستے کی منزل اللہ ہے۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف توبہ کرو، 5 وقت کی نماز پڑھنا سٹارٹ کرو، دل کو صاف کرو، اللہ کو یاد رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگ آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کن حالات سے گزر رہے ہو۔ لوگ نہیں سن سکتے اس شور کو جو تمہارے دل کے اندر ہے۔ ان ساری چیزوں کو صرف اور صرف تمہارا رب جان سکتا ہے، تمہارا رب بدل سکتا ہے۔ اپنے آپ کو رب سے جوڑنے کی کوشش کرو، اور ایک دفعہ جب تم اللہ سے جڑ جاؤ گے نا، تو تم وہ چٹان بنو گے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لگ جائیں گی تمہیں توڑنے کے لیے، وہ تھک جائیں گے، تم نہیں ٹوٹو گے۔ اللہ سے دوری نے تمہاری یہ حالت کی ہے، اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے لوگ تمہیں توڑ رہے ہیں، تم کمزور ہو۔ جس دن تم اللہ کے ساتھ جڑ گئے، یہ دنیا حیران ہو جائے گی کہ ان غلاموں کو کیا ہو گیا، ان غریبوں کو کیا ہو گیا۔ کل تک جو لکیر کے فقیر تھے، آج اتنے بڑے حوصلے اور اتنی بڑی ہمت کے ساتھ گھوم رہے۔ کہاں سے آیا ان کے پاس یہ سب کچھ؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، سمپل۔ جو ہوا سو ہوا، آپ اسے بدل نہیں سکتے۔ جو ہونا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، اس لیے اس کی بھی ٹینشن نہ لیں۔ اپنے آج میں رہ کر اپنے آج کو بہتر بنائیں۔ آج آپ کے پاس موقع ہے اپنے اللہ سے جڑنے کا، اپنی آخرت سنوارنے کا، اپنے گناہوں سے باہر آنے کا، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا۔ جو گناہ آپ نے کیے، جو بدعمالیاں آپ نے کی، جو بے حیائیاں آپ نے کی، جو اللہ کے احکامات آپ نے توڑے، انہوں نے آپ کو کیا فائدہ دیا؟
کچھ دیا نہیں دیا، الٹا بے سکون کیا، ڈرایا، خوفزدہ کیا. تو اب تک تو ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے تھی نا کہ ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے یار. آ میری جان اللہ کی طرف، تو دیر مت کر. اللہ اللہ ہو کر تیرا انتظار کر رہا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ اللہ ہو کر تجھے کامیاب دیکھنا چاہ رہا ہے. تو کیوں نفس اور شیطان کی رسی کو پکڑ کر اپنے آپ کو لذتوں اور گناہوں کے حوالے کر رہا ہے؟ گناہوں کو کرنے سے پہلے کیسے شیطان ان گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ کر لو، کچھ نہیں ہوگا، سب کرتے ہیں یہ وہ فلاں فلاں. لیکن جب میں اور آپ اس گناہ کو کر لیتے ہیں تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ کتنا افسوس ہوتا ہے ہمیں، کتنا پریشان ہو جاتے ہیں ہم. تو مزید نفس اور شیطان کے ہاتھوں بے وقوف مت بنو. بس اس بات کا یقین کرو کہ تمہاری اصل قیمت اللہ کے پاس ہے. تمہاری ویلیوز تب بنیں گی جب تم اللہ سے جڑو گے. واللہ میرے دل میں اگر تمہاری فکر نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم سے نہ کہتا کہ اپنی زندگی چینج کر دو، گناہوں سے پیچھے ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو. لیکن میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں. اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جسے کسی نے ہرٹ نہ کیا ہو، کسی نے اس کو دکھ نہ دیا ہو، وہ کسی وجہ سے پریشان نہ ہو. ہر انسان کی 2-4 ڈفرینٹ چیزیں ڈسٹرب ہے. فوکس رکھے اپنے اللہ پر. جہاں جب آپ کو موقع ملے اپنے اللہ کے لیے کچھ کرنے کا، اپنی آخرت سنوارنے کا، وہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دے. لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. ارے یہ تو اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ ہے، یہ تو عبادتوں کا مہینہ ہے. جب یہ مہینہ آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی اپنا اوڑھنا بچھونا پیک کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہے، یہ عبادتوں کے دن ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے دن ہے. مکہ مدینہ کے مشرکوں، کافروں، غافلوں، گنہگاروں جب ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کی آیتیں بتائی گئی، اللہ کی طرف آنے کا کہا، تو وہ لوگ تو آ گئے اللہ کی طرف. لیکن ہم باوجود مسلمان ہونے کے، کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ سے اپنا دل جوڑ نہیں پا رہے، اللہ کے لیے گناہ نہیں چھوڑ پا رہے، باز نہیں آ رہے اپنے گندے اعمال سے. یار کیا ہمارے دل ان سے بھی زیادہ سخت ہے کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے،